رانا ثناءاللہ صاحب آپ کی تقریر کو بھی اس کو خوش آمدید کہا انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر، اور وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کا عمل بھی آگے چلے. تو آپ کے ذہن میں کیا خد و خال ہیں بغیر شرائط عائد کیے کہ آپ بات چیت کی میز کے اوپر بیٹھنے پہ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب. شکریہ ندیم ملک صاحب، شکریہ. میں عرض کروں یہ کل جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اسمبلی کے اندر، اور پھر آج محترم اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ایک بڑا اچھا بیان جاری کیا، میرے ذہن میں کچھ خدشات آج جو ہیں پیدا ہوئے ہیں. جس طرح ابھی 23 دسمبر کو جو یہ فیصلہ ہے خان صاحب کے حوالے سے، مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ قوتیں جو ہیں خان صاحب کو شاید 14 سال سزا دلانے پہ مزید ہیں، اور کچھ لوگ میڈیا میں اس مذاکرات کے عمل پہ ان کی تنقید شروع ہو گئی ہے، اور شاید کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں دونوں پارٹیز میں، نون اور پی ٹی آئی میں، جو اس مذاکرات کے عمل کو جو ہے پسند کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں. خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تاکہ مذاکرات ہو، تو لہذا یہ خان کی اور پی ٹی آئی کی پالیسی تھی، جس کے پرسوئنس میں میں نے کل اسمبلی میں کڑے ہو کے یہ بیان دیا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑے سے جو ہیں یہ زبانیں جو شعلے اگل رہی ہیں وہ ذرا تھوڑے سے تہذیب اور ٹھنڈے ماحول کی طرف آ جائے. اور میں خیر مقدم کرتا ہوں خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب کے بیانات کا، اور پھر آج بالخصوص محترم اسپیکر ایاز صادق صاحب کے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو ہے صاحب آپ کے ذہن میں خاکہ کیا ہے؟ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے. رانا صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ 7 نام شاید پی ٹی آئی سے آئیں گے، اور اتنے ہی شاید 7-8 نام جو ہیں وہ کولیشن پارٹنر جو حکمران ہیں ان کی طرف سے آئیں گے. تو پھر یہ سلسلہ آگے چل پڑے گا. ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے، پارلیمنٹری کمیٹی آن پولیٹیکل ریکنسیلیشن، کچھ ایسا. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ حکومت جو ہیں اور ان کے الائز اپنی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی کا اعلان کر دیں، یا اپنی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. یہ پہلا سٹیپ ہوگا. جس کے بعد دوسرا سٹیپ ہوگا ان کمیٹیز کا آپس میں ملنا، اور پھر جس طرح بڑے کھلے دل سے اسپیکر صاحب نے جو ہیں اپنی خدمات پیش کی ہیں، تو ان کے ذریعے سے کوارڈینیشن اور باقی ساری نشست و برخاست ہو سکتی ہے. اور کیا پاکستان تحریک انصاف آپ کی طرف سے جو نام سامنے آئیں گے 7 رکنی اس پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر، ان 6-7 ناموں کے اوپر آپ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کون کون اس کمیٹی کا رکن ہو سکتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے؟ وہ تو نوٹیفائی ہو چکے ہیں نا. وہ اس میں علی امین خان، 4 تو وہ نام تھے جو عمران خان نے دیے ہیں، لیکن پارلیمنٹری کمیٹی میں ابھی رانا صاحب ذکر کر رہے ہیں شاید 7 نام آئیں گے آپ کی طرف سے. میرا خیال نہیں ہے کہ ہم اس کو لمبا چوڑا بنائیں. مطلب معنی یہ رکھتا ہے کہ جو لوگ اویلیبل ہو، کمٹ کر سکیں، وقت دے سکیں، اور ان کی سوچ یہی ہو کہ ہمیں جو ہے ملک کو اس گمبھیر سنجیدہ مسئلہ نہ ہے. پازیٹیو لوگوں کی ضرورت ہے. جس طرح نون میں نے خود کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہوں گے تو مجھے شاید توقع ہے کہ وہ ایک بڑا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کی کیا توقع ہے؟ کون کون ہونا چاہیے نون لیگ سے اس کمیٹی میں؟ میرا خیال ہے، میں ذاتی طور پہ میرا کبھی مطلب ان حضرات سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، لیکن جو ان کا کردار 30-40 سال کی سیاست پہ محیط ہے، اس حوالے سے جو ان کی سمجھ بوجھ ہیں، ان کی جو سوچ ہے، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ مصالحت کی رہی ہے. پھر رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے وہ مثبت رہے ہیں. پھر خواجہ سعد رفیق ہیں جو انفارچونیٹلی پارلیمان کا تو حصہ نہیں ہے، لیکن نون میں ایک بڑی ہی ایک اچھی آواز ہے. ہمیشہ انہوں نے اقدار کی، ویلیوز کی، ایتھکس کی بات کی ہے، اور ذاتی طور پہ ایک شخص ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ جو ہے وہ ایک مثبت عمل کا جو ہے ایک حصہ بن سکتا ہے. اسی طرح جو ہے ایاز صادق صاحب تو ہیں ہی، باقی جو ہیں بہت سارے اور معاہدین ہوں گے جو اپنی پسند سے یہ دینا چاہیں تو دے.